للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ واصحابہ وطرۃ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن مجید ہے۔ سورۃ ہود ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آخری آیات ہیں۔ پچھلی آیت تھی کہ آپ نماز کو قائم کریں دونوں کناروں پہ، جو تشریح کی، اور یہ بھی کہا تھا کہ فاستقم، آپ حق کے ساتھ، حق پر گامزن ہو جائیں اور اس میں قائم اور دائم رہیں اور قوت کے ساتھ رہیں۔ اور پھر فرمایا 115 آیت میں کہ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر، یا احسان کرنے والوں کا اجر، بھلائی کرنے والوں کا اجر، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ محسنین کا لفظ بڑا جامع ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا، ان کا ہر چیز، ہر عمل کا ان کو اجر مل جاتا ہے۔ اور آج کے درس آیت نمبر 116 سماعت فرمائیں۔ بڑی اہم آیت ہے جو ہماری زندگی کا راز جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی دیتی ہے۔ سماعت فرمائیں آیت مبارکہ، اور پھر میں ترجمہ پیش کروں گا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ہمارے جو سماجی واقعات ہیں، تاریخ ہے، اس پہ شاہد ہے۔ اور قرآن مجید نے جو واقعات ہمیں بیان کیے ہیں ان کے ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ فرمایا فلولا کان من القرون، فرمایا کہ کیوں نہ پرانے زمانوں میں جو گزرے ہیں، من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، کہ ان میں سے جو لوگ تھے عقل والے، سمجھ والے، انہوں نے کیوں نہیں جو یعنی ان کی جنریشنیں، دیکھیں نا، حضرت آدم آئے، پھر تمام مسلمان تھے، پھر حضرت نوح کے زمانے میں تمام کفار ختم ہو گئے، پھر مسلمانوں کی اولاد آئی، تو وہ ان کے باقی بچے ہوئی تھے۔ ان باقی بچوں میں کیوں نہیں ایسے لوگ تھے جنہوں نے منع کیا فساد سے فی الارض میں، کہ بھئی جب معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، تو آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تماشائی کیوں بن جاتے ہیں؟ یا ان کے ساتھ تعاون کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو آگاہی دیں، ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ بھئی یہ ظلم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں، آپ ان کو زبان سے، معاملات سے روکیں، پھر ان سے نفرت کریں، پھر ان سے علیحدگی کریں، پھر اگر آپ کے پاس کوئی منظم ادارہ یہ طاقت ہے تو اس کے ذریعے آپ روکیں۔ تو انہوں نے کیوں نہیں ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء آئے اور پھر قومیں ہلاک ہوتی گئیں، ہلاک ہوتی گئیں، ہلاک ہوتی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور قوم فرعون بھی ہلاک ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے الا قلیلا ممن انجینا منہم، کہ بہت کم ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ یعنی وہ لوگ تھے جو انبیاء کے ساتھ رہے، انبیاء کی اتباع کی، حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت ہود کی قوم ہو، حضرت لوط کی قوم ہو، حضرت شعیب کی قوم ہو، حضرت یونس کی قوم ہو، جس کی بھی قوم تھی انہوں نے ان کے ساتھ، الیاس کی ہو علیہم السلام، اللہ تعالیٰ ان کے یعنی وہ تو دنیا کے بہت بڑے قائد تھے، ان کے تو انسانی بھی بہت بڑے احسانات ہیں، تو ان سے وہ ہم نے نجات دی۔ جن لوگوں نے اس کام سے ان کو روکا، اللہ کے احکام کو مانا، انبیاء کے احکام کو مانا، یعنی معاشرے میں فساد کو روکنا ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اور اسلام کا یہ بہت بڑا پیغام ہے، نہ کہ مسلمانوں کو فساد کرنا چاہیے، بلکہ ان کو فساد سے بڑے اچھے انداز میں روکنا چاہیے جس کا اثر ہو، ایسا نہ ہو جس کے ساتھ چین ریئیکشن شروع ہو جائے۔ اس لیے قتل کا بدلہ، افراد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، قصاص یا دیت دی گئی ہے، تاکہ جو سلسلہ ہے نا فساد کا وہ ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ کیا ہوا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِمَّا أُتْرِفُوا فِيهِ، کہ ان کی اکثر لوگوں نے اتباع کی جو ظالم لوگ تھے، جو عیش میں پڑی تھے، صاحب اولل یعنی دولت والے تھے، مال والے تھے، اچھی معاشیت تھی، وہ بجائے اس کے کہ انبیاء کی اتباع کرتے، وہ انہوں نے طاقت والوں کی، ہیومن سائیکالوجی ہے نا کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے اتباع کی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فساد کو روکتے، وہ فساد پھیلانے والوں کا حصہ بن گئے۔ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں،
ہمارا بھی فرض ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں ووٹ کی قوت ملی ہے کہ لوگوں کو بدل سکیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، کردار کے اچھے لوگ ہیں، گفتار کے نہیں، وہ تو منافق ہیں جنہوں نے آپ کو کردار کے ذریعے شو کیا ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہے، وہ لوگوں کی فلاح چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کی فلاح پر لوگوں کی فلاح کو ترجیح دی ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنی ذات کی فلاح پر لوگوں کو ترجیح، تو آپ ان کو فالو کریں، ان کی سپورٹ کریں، ان کے لیے آگے۔ فرمایا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ قانون مجرمین، اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ وہ مجرمین میں شامل ہو گئے، وہ جرم والوں میں شامل ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے احکام نہیں مانا، بھلائی کو نہیں پھیلایا، انسانیت کو پروٹیکٹ نہیں کیا، عدل کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، سچائی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ اللہ کی توحید اپنی جگہ، اور معاملات، یہاں معاملات کی بات کریں کیونکہ فساد کی بات ہو رہی ہے۔ شرک وہ فساد نہیں ہے جو ظلم میں فساد ہے۔ اس لیے یعنی ایک قول ہے، قول معصور ہے، یہاں علی کا قول ہے کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ کفر، ملک جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ بالآخر ختم ہو جائے گا، انتہا کو پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو اہل علم لوگ ہیں، اہل طاقت لوگ ہیں، اہل سمجھ لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عامت الناس میں ایک لیول پر ہر بندے کی ذمہ داری ہے، پھر اس سے زیادہ ذمہ داری اس کی ہے جو ہیڈ آف دی گھر ہے، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن ہے، ہیڈ آف دی ٹرائب ہے، ہیڈ آف دی ایریا ہے، پھر اس سے اوپر گورنر ہے، اس کے اوپر وہ صدر ہے جو قبیلے کا سردار ہے، اور جو اہل علم اور عقل ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر وہ سردار نہیں بھی ہیں لیکن اہل علم اور عقل ہیں تو انہیں چاہیے کہ اہل علم اور عقل کے دلائل سے لوگوں کو سمجھائیں۔ ان کا یہ فرض ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی صاحب عقل آدمی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس میں میرا نفع ہے، اس میں میرا نقصان ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، جو نفع والی چیز ہے اس کو حاصل کرتا ہے، جو نقصان والی چیز ہے اس سے بچتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ کائنات کے وجود سے، روز و شب سے، دن رات سے، زمین سے، بارش سے، چاند سے، ستاروں سے، زندگی سے، موت سے، نرمی سے، گرمی سے، ہمارے ارادوں کے بدلنے سے، ناکام ہونے سے، کامیابی ہونے سے، اللہ کے وجود کا یقین کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، اس نے استعمال نہیں کیا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں جو اہل عقل سمجھ والے تھے، جو نادان تھے، جو نابالغ تھے، جو کمزور تھے، جو مجبور تھے، ان کی بات تو علیحدہ ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں فساد سے روکا جو ان میں سے بچ گئے تھے باقی۔ تو اب اگلی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، سماعت فرمائیں اگلی آیت مبارکہ۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے۔ پچھلی آیت میں جو بتایا گیا تھا انسان کی ذمہ داری کے بتایا گیا تھا، انسان کا کردار بتایا گیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ بتایا تھا۔ انسان کی ذمہ داری ہے عقل، علم، سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کو پھیلائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے قوانین، دساتیر، جب اہل قانون بناتے ہیں تو ان کے اندر علم، عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہیں اور مفاد عامہ کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر افراد کے لیے کیا جائے تو پھر وہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے ڈکٹیٹرشپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ وہ مفادات کے لیے، اپنے انسان کے مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ جمہوریت اس لیے بہتر ہے کہ وہ انسان کے مفادات کے لیے نہیں ہے، سب کے مفادات کے لیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی ایک مدت معین ہے، کیونکہ جب آدمی کو لالچ آ جاتا ہے، جب تکبر آ جاتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ برائیاں سخت ہوتی جاتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 5 سال کے بعد ان کو بدلو۔ تو یہ بڑا اچھا قانون ہے۔ اس یہ یعنی ایک ایسا قانون ہے جس میں خلق خدا کو ایک موقع ملتا ہے کہ اعمالکم امالکم، کہ تمہارا یہ امالکم اعمالکم، کہ تمہارے مال تمہارے عمل کے مطابق ہیں، اور تمہارے عمل کے مطابق تمہارے یعنی صاحب حکمران آئیں گے، عمال آئیں گے، کیونکہ یعنی یہی ایک قسم کی جمہوریت کی تشریح ہے۔ اسلام شورا کو واجب قرار دیتا ہے، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کی، اور تمام امور میں کہا کہ شورا ہو، اور پھر آپ کا ہیڈ بھی ہو جس کو آپ چنیں تاکہ تنظیم بھی رہے۔ تنظیم اور شورا دو اسلام میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک لیہلک القرى، یعنی یہ اللہ سے ممکن ہی نہیں کہ اللہ یعنی کسی معاشرے کو یہ تباہ یا انسانوں کو یا کسی یعنی قوم کو تباہ کر دے بظلم، یعنی ان پہ یہ تو ظلم ہو جائے گا کہ ان کو تباہ کر دیا جائے بغیر ان کے جرم کے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے حق کی اتباع نہیں کی، نیکی کو نہیں پھیلایا، فساد کو نہیں روکا، اور فساد کرنے والوں کے ساتھ، جو فساد کے حامی تھے ان کے ساتھ
وہ شامل ہو گئے تو وہ مجرمین میں سے ہو گئے، وہ کانو مجرمین۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو سے محبت ہے، انسانوں سے پیار ہے، اس کی پیاری مخلوق ہے، اس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اس کے لیے زمین کے ساری زمین کو سجایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب کہ اس کے سکان، جب کہ زمین پہ رہنے والے، جب کہ اس معاشرے کی اجتماعی افراد اصلاح کرنے والے ہوں، بھلائی کرنے والے ہوں، اچھائی کرنے والے ہوں، حق کا ساتھ دینے والے ہوں، ظالموں کو روکنے والے ہوں، نہ حق کو روکنے والے ہوں، سچائی کو بیان کرنے والے ہوں، انسانی مفادات کو، کمزوروں کی مفادات کو، مجبوروں کے مفادات کو ترجیح دینے والے ہوں، عدل کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہوں، اور اللہ کے احکام تمام انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے تمام احکامات اپنی ذات کے لیے کیے ہیں۔ یقین کریں تمام اگر دنیا مومن بن جائے تو اللہ کی قدرت و طاقت میں ایک کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی میں کوئی تشبیہ بھی نہیں دے سکتا، اور ساری طاغوت بن جائے، کافر بن جائیں، تباہ ہو جائیں، مطلب ظلم میں بھر جائیں، تو بھی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسانیت سے اللہ کے پیار اور انسان سے اللہ کی محبت سے ہے کہ اس نے جہاں شیطان کو مہلت دی ہے تو پھر انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی، زبور بھی سچی کتاب تھی، صحائف ابراہیم بھی سچے تھے، صحائف نوح بھی سچے تھے، اور انجیل بھی سچی ہے، لیکن اس وقت تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کافی اس میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ اور خوش قسمتی سے قرآن مجید ایسا ہے جس کو ذرہ ذرہ محفوظ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید کی، اپنی زندگی میں محفوظ کرایا، لوگوں کو یاد کروایا اور لکھوایا، اور وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا پیغام محبت اور پیار سے دوسروں تک پہنچائیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ قرآن کو دوڑتے دوڑتے پڑھیں اور کچھ سمجھ بھی نہ آئے۔ اب جو جاہل ہیں ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں انہیں صرف چاہیے کہ نماز کے آیات کا ترجمہ سمجھ لیں، پڑھ لیں، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں، جو اردو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں، کوئی زبان بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، پڑھیں، غور کریں۔ کوئی بڑے علم کی ضرورت نہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے اس کا ہر ایک درجہ ہے۔ آپ نے کوئی قانون نہیں بنانا، کوئی فتویٰ نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنی چاہیے، اپنے بچوں تک، دوستوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، تمام انسانیت پر رحم فرمائے، اور ہمیں اسلام کا پیغام محبت سے پہنچانے کی اور تمام دوسروں کے لیے آسانیاں اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔